نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدواجی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ ازدواجی زندگی خوشحال ہو جائے، میاں بیوی خوشحال ہو جائیں؟ محترم ناظرین، آج دنیا کا ہر سسرال، دنیا کا ہر میکا پریشان ہے۔ جب میاں بیوی پریشان ہوں گے نا تو پھر سسرال بھی پریشان ہوگا، میکے والے بھی پریشان ہوں گے اور خود میاں بیوی پر پریشان ہوں گے۔ اگر میاں بیوی نے سسرال کو خوش رکھنا ہے، اگر میاں بیوی نے میکے والوں کو خوش رکھنا ہے نا، تو پھر وہ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ میاں اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اور بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ جب میاں بیوی خوش ہوں گے نا تو پھر ازدواجی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ جب آپ کی ازدواجی زندگی خوشحال ہوگی تو آپ کا میکا خوشحال ہوگا اور آپ کا سسرال بھی خوشحال ہوگا۔ شوہر کو چاہیے کہ شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بیوی سے ہمیشہ تحمل اور بردباری سے پیش آنا چاہیے اور غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ غلطیوں پر نکتہ چینی کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بیوی کو اپنی خادمہ، نوکر یا کھلونا کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ آپ کی شریک حیات ہے اور اس کے بغیر آپ کی زندگی نامکمل ہے، اور زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اگر آپ ایک پہیہ ہیں تو وہ دوسرا پہیہ ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اس کی رائے اور تعاون حاصل کریں۔ بیوی کی برائی اپنی برائی ہے۔ اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی آپ دیکھتے ہیں تو دوسرے سے کہنے سے وہ دور نہیں ہوگی۔ آپ ہی ایک دوسرے کی خواہشات کو ٹھیک سمجھ سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی مناسب اصلاح کر سکتے ہیں۔ عورت کو جھڑکنا اور مارنا اچھا نہیں ہے، اس سے عورت سرکش بن جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی قابلیت اور حسن سلوک اور حکمت عملی سے اپنا ہم خیال بنانا چاہیے۔ اپنی بیوی کی سہیلیوں اور اس کے رشتہ داروں اور ماں باپ کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اس کے حسن سلوک کو سراہتے رہیں۔ اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کا ذکر یا ان کے حسن کی تعریف مت کیا کریں۔ روزانہ بیوی کو چھوٹے موٹے سبق آموز واقعات وغیرہ سناتے رہیں۔ بیوی سے محبت سے بات منوائیں، کیونکہ عورت ذلیل کو نہیں پیار کو مانتی۔ ہر وقت کاروباری الجھنوں میں نہ الجھا رہیں، بلکہ کچھ وقت بیوی کو بھی دینا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی بیوی کو کم جہیز کا طعنہ نہ دیں۔ جب بھی بیوی سے لذیذ کھانا وغیرہ بنایا ہو تو شوہر کا فرض ہے کہ اس کی بھرپور تعریف کرے، اس سے اسے خوشی ملے گی جو آپ دولت سے نہیں دے سکتے۔ اپنی ماں اور بیوی کے درمیان جھگڑا نہ ہونے دیجیے۔ اگر کوئی ایسی بات دیکھے تو فوراً اس کا ازالہ کریں۔ بیوی کو بہت عمدہ کپڑے اور استطاعت سے زیادہ عیش و آرام اچھا نہیں، اس سے آپ حرام کمائی کی طرف راغب ہو جائیں گے، نیز بیوی بھی فضول خرچ ہو جائے گی۔ دین کے معاملات میں عورت کو آزاد مت چھوڑیے، بلکہ اس کے لیے پردے کا اہتمام ضرور اور ضرور کیجیے۔ محترم ناظرین، بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے ہمیشہ دھیمے اور میٹھے لہجے میں بات کرے، شوہر کی عزت اور خدمت کو اپنا فرض سمجھے۔ شوہر باہر سے آیا ہو تو اس پر سوالات کی بوچھاڑ نہ کرے، بلکہ اس کی خدمت کی طرف توجہ کرے۔ شوہر جب بیٹھے گا تو خود ہی کوئی نہ کوئی بات کرے گا۔ شوہر پر نکتہ چینی اور زبان درازی ہرگز نہ کریں۔ شوہر سے بیجا فرمائشیں نہ کریں جس سے اسے ادھار لینا پڑے۔ رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے سامنے اپنے شوہر کی باتیں نہ کریں۔ فضول سہیلیوں سے میل جول نہ رکھیں اور آوارہ عورتوں کو بھی اپنے گھر میں نہ آنے دیں۔ بناؤ سنگار اپنے شوہر کی خاطر ضرور کرتی رہیں۔ عورت کی ناشائستگی عام طور پر شوہروں کی نفرت کا سبب ہوا کرتی ہے۔ جب تک شوہر ساس سسر وغیرہ نہ کھا پی لیں، خود نہ کھائیں۔ مرد سے ہر خواہش کا منظور کرا لینا یہ عورت کی عقل مندی اور معاملہ فہمی پر مبنی ہے۔ وقت اور موقع دیکھ کر بات چھیڑنی جاتی ہے۔ شوہر کو قابو کرنے کا سب سے بڑا راز اس کی رضا جوئی ہے۔ جو عورت خاوند سے کڑوی بات نہیں کرتی
اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی ہے، وہ وحشی سے وحشی شوہر کو بھی گرویدہ کر لیتی ہے۔ شوہر کے مزاج کو پہچاننے سے بے شمار تلخیوں کا ازالہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ لہذا شوہر کے مزاج کے پیش نظر ہر وہ کام کریں جس میں شوہر کا ذوق ہو۔ شوہر کی آمدنی محدود ہو تو اس میں گزارا کریں اور اس کی غربت میں اس کا ساتھ دیں۔ غیر مردوں کے سامنے زیادہ باتیں کرنے یا کہہ مار کر ہنسنے سے گریز کریں، یہ بے حیائی کی بات ہے، اور عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہی ہوتا ہے۔ عورت اپنے لیے پردے کا اہتمام بھی کرے، کیونکہ سرے بازار بن سنور کر جانا شریف عورتوں کا کام نہیں ہے۔ ہر عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہو اور اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کی مشقت سب سے کم ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس آدمی کی لڑکی پیدا ہو اور اس سے دل برداشتہ نہ ہو تو اس پر آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے تو برکت والے کی طرف سے برکت ہے، اس پر خرچ کرنے والے کی مدد کی جائے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی مقدس اور محبت کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ماں باپ اپنی لخت جگر کو پال پوس کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کے سہارے ایک مرد جو بسا اوقات اجنبی بھی ہوتا ہے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے حقوق اور ضروریات کی پاسداری کرے۔ اس اعتبار سے ماں باپ گویا اپنی بیٹی کو خاوند کی امانت میں دے دیتے ہیں۔ اس بات کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کی عظیم الشان خطبہ میں عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان سے اپنے قبضہ میں لیا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ کی امانت سے اپنے قبضہ میں لیا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے ملاپ کی کوئی بات کسی سے کہنا جہاں بدترین بے حیائی پر مبنی ہے، وہاں بہت بڑی امانت میں خیانت بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بڑی امانت یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی طرف پہنچنے اور عورت اپنے خاوند کی طرف پہنچے، پھر اس کا بھید ظاہر کرے، یعنی لوگوں سے یہ بیان کرے کہ میں اتنی بار جمع کیا یا اتنی بار جمع کیا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب میاں بیوی غسل کرتی ہیں تو اللہ ان کے غسل کے پانی کے ہر قطرہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے استغفار کیا کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔